السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیوں، جنازہ کے مسائل کے تعلق سے درس کا سلسلہ جاری کیا گیا، اسی کی ایک کڑی ہے، اور اس سلسلے میں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جنازے کے بہت سارے مسائل ہیں، اہم ہیں، اور ان کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ ان میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہمیں جاننا چاہیے، چونکہ فی الحال دین کے معاملے میں سنت کی خبر بہت کم لوگوں کو ہے، اس لیے اور خصوصاً جنازے کے مسائل میں لوگوں کو سنت کا علم نہیں ہے۔ جب ایسی بات ہے تو ایک شخص کو اپنی وفات کے وقت اپنی وصیت میں خاص طور پر ان بدعات سے روکنا چاہیے جو اس کے علاقے میں جاری ہوں، اور وہ اپنے ورثاء کو، اپنے پسماندگان کو، اپنے اولاد کو وہ ان بدعتوں سے روک کے جائے۔ ضروری طور پر وہ انہیں بتا کے جائے کہ تجہیز و تکفین کے معاملے میں اور اس کے بعد ایصال ثواب کے معاملے میں وہ کیا طریقہ اختیار کریں جو سنت کا طریقہ ہے۔ اور یہی قرآن مجید کی اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے جو سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت اور نہایت غلیظ اور سختی کرنے والے اور کسی طرح کی نرمی نہ جاننے والے فرشتے مقرر ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو، اور خصوصاً وہ شخص جس کی وفات کا وقت قریب ہے، اسے چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کو اس بات کا حکم دے کے جائے کہ اس کے جنازے میں اور اس کے بعد ایصال ثواب کے معاملے میں کسی بھی قسم کی بدعات اور خلاف سنت اعمال کا ارتکاب ہرگز نہ کریں۔ بہرحال اس سلسلے میں بہت سارے دلائل ہیں جن سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنی وفات سے پہلے وصیت اس طرح کی کیا کرتے تھے، اور چنانچہ اس کے ہم چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ عامر بن سعد بن ابی وقاص، یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اپنے والد کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اس بیماری میں جس میں ان کے والد کی وفات ہوئی، انہوں نے نصیحت کی، کہا الحدوا لی لحدا وانصبوا علی اللبن نصبا کما صنع برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔
اور امام بحقی وغیرہ نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے لیے بغلی قبر بنانا اور قبر کے اوپر سے مٹی کی کچی اینٹیں اچھی طرح لگا دینا، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ کیا گیا تھا۔ تو یہ انہوں نے وصیت کی کہ قبر بنانے کی 2 شکلیں تھیں، اس میں سے ایک کو اپنے لیے اختیار کیا اور اپنی اولاد کو اس کا حکم دیا۔ اسی طرح سے ابو بردہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی جب وفات کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ جب تم میرے جنازے کو لے کے چلنا تو تیزی کے ساتھ لے کے جانا، اور جنازے کے پیچھے بخور، دھواں، آگ جو سلگایا جاتا ہے، جو خوشبو کیا جاتا ہے آگ سلگا کر کے، اس کو جنازے کے پیچھے لے کے مت چلنا، اور میری قبر پر کوئی ایسی چیز نہ بنانا جو میرے اور مٹی کے درمیان حائل اور رکاوٹ بن جائے، اور میری قبر پہ کوئی چیز تعمیر نہ کرنا۔ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ میں تمہیں گواہ بنا کے یہ بات کہتا ہوں کہ میں ہر سر مڈانے والی، ماتم کرنے والی، کپڑے پھاڑنے والی، اس طرح کی عورتوں سے میں بری ہوں۔ یعنی گویا یہ ساری چیزیں ہیں، ماتم، نوحہ، سر مڈا لینا، کپڑے پھاڑ لینا، یہ سب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور یہ سب جاہلیت کے امور تھے جو رائج تھے۔ تو انہوں نے وصیت کی کہ ایسا کچھ نہ کیا جائے، میں اپنی برات کا اعلان کرتا ہوں، اگر کسی نے کچھ ایسا کیا تو ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو پھر سننے والوں نے پوچھا کیا اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے سنا ہے۔ یہ مسند احمد میں ہے، اور اسی طرح سے سنن ابن ماجہ میں بھی حسن سند سے مروی ہے، اور امام بحقی نے بھی اس کی تخریج کی ہے۔ اسی طرح سے حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ روایت موجود ہے سنن ترمذی میں، حسن حدیث ہے۔ انہوں نے کہا اذا انا مت فلا تؤذنوا بی احدا، جب میری وفات ہو جائے تو اس وقت میرے بارے میں کسی کو اطلاع مت دینا، اس لیے کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ نعی نہ ہو جائے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعی سے، موت کی خبر دینے سے روکا ہے، اس لیے میرے بارے میں کسی کو اطلاع نہیں دینا۔ نعی کا مسئلہ انشاءاللہ آگے تفصیل سے آئے گا، لیکن ہم مختصر اتنا بتا دیں کہ فقط موت کی اطلاع دینا تاکہ لوگ تعزیت کر سکیں اور جنازے میں پہنچ سکیں، جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے کہ جنازے کے پیچھے پیچھے جائیں اور دفن میں شریک ہوں، یہ سب کے لیے مجرد اطلاع دینا، محض اطلاع دینا یہ جائز ہے۔ البتہ موت کے بعد جاہلیت کے انداز پر مردے کی تعریفیں بیان کرنا اور اس کے لیے قصیدے پڑھنا اور اس کی جا و بیجا تعریفیں کر کے اعلان کرنا کہ یہ کوئی سمجھے کہ فلاں شخص کی موت ہوئی ہے تو اس کے شائن شان اس کی موت کا اعلان بھی ہونا چاہیے، تو یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ محض اطلاع دینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا ہے۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ یہاں صحابی حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ شاید نعی کا معاملہ ہو جائے گا تو آپ نے نصیحت کی اپنی اولاد کو کہ ایسا نہیں کرنا۔ اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ اپنی کتاب الاذکار میں لکھتے ہیں کہ جس شخص کی موت قریب ہو اس کے لیے تاکیدی طور پر یہ بات مستحب ہے کہ جو بدعتیں رائج ہیں جنازے سے متعلق ان سب سے بچنے کی وصیت کر کے جائے اور
اس کے لیے تاکیدی عہد لے۔ آج جیسے بہت ساری جگہوں پر بہت سارے غلط رواج ہیں، وہ ان بدعات سے روک کے جائیں۔ کہیں تیجا ہے، کہیں چہلم ہے، کہیں برسی ہے، کہیں قرآن خوانی ہے، کہیں اور ساری مشکلات ہیں، بہت ساری قسم قسم کی بدعات جنازے سے متعلق پھیلی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے جس شخص کی وفات کا وقت ہو تو وہ شخص اپنی وصیت میں یہ ساری باتیں ذکر کرے تاکہ اس کا گناہ اس کے اوپر نہ پڑے۔ اگر اس کے ورثہ یہ بدعات کرتے ہیں تو وہ خود اس گناہ سے بری ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی وصیت کی وجہ سے وہ ساری بدعات وہاں سے ختم ہو جائے۔ تو بہرحال جنازے کے مسائل میں آج ہم نے یہ مسئلہ اختیار کیا کہ بدعات سے بچنے کی وصیت کر کے جائے اور سنت پہ قائم رہنے کی وصیت کر کے جائے۔ تو آج درس کے لیے اس قدر کافی ہے، انشاءاللہ پھر آگے مسائل ہم آگے رکھیں گے۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔